اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1971 میں جو ثانیہ ہوا، 50 سال پہلے، وائس آف امریکہ جو ہے، امریکہ کے ریڈیو سے اس پہ تبصرے آ رہے تھے، مختلف ریٹائر جنرلوں کی باتیں بھی پیش تھیں اور امریکہ سے تجزیہ کار بھی باتیں کر رہے تھے، اور جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، یہ مزہ لے لے کر، مسالہ مرچ لگا کر جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اور ان کی تذلیل اور ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ جیسے امریکی ریڈیو سے سرفراز خان نیازی جو ہے وہ پیش کرتا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری جو ہے اردو میں اور انگلش میں جو ہے، اور راز یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا راز یہ ہے کہ یہ بھارت کے سامنے نیازی ہے، اور انڈیا کے گانے چلا کر جو ہے پاکستانی لوگوں کے خط پڑھے جاتے ہیں اور ان کو نصیحتیں کی جاتی ہیں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال غیر محسوس طریقے سے پاکستان کو نیازی بنائے ہوئے ہے۔ ایک صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ اگر نیازی صاحب ہتھیار نہ ڈالتے، بیچارے بہت لڑے، فوجی بہت لڑی، تو وہ بچر کر دیا یعنی وہ ذبح کر دیے جاتے، اور 1 لاکھ فوجی ذبح کر دیے جاتے، تو پھنس گئے تھے اور لوگ پتھر مارتے تھے، وہ مسلسل لڑتے تھے انڈیا کے خلاف، جو ہے حالات ہی ایسے تھے، وہ کیا کرتے۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہے، نیازی صاحب کسی اور طریقے سے بچر کر دیے گئے، وہ یعنی کہ گرم وار تو ختم ہو گئی لیکن کولڈ وار جاری رہی، اور وہ ایسے بچر ہوئے، وہ جیل میں بھی بچر تھے انڈیا میں، وہ پاکستان میں بھی بچر ہو رہے تھے، اور صرف نیازی صاحب نہیں، پوری پاکستانی قوم بچر ہو رہی ہے قرضے میں، مہنگائی میں۔ اور ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال جو ہے، جس نے اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے، وہ ہر مسلمان مرد عورت پر شیطانی آگ مسلط کیے ہوئے ہے، اور اس کو نیازی بنانے کے درپے ہے، اور اس کو بچر کر رہا ہے، یعنی ذبح کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان مردود کے بس میں نہیں تھا کہ یہ بنگلہ دیش والا سانحہ کر دیتا، 1971 کا سانحہ کر دیتا۔ کرۂ ارض پر اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں کوئی ایسی مردود آگ ہے جو نظر نہیں آتی، اس آگ نے جو ہے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا۔ وہ ہر مسلمان کو 2 ٹکڑے کرتا ہے، ہر مرد عورت کو 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ اس کی جنگ تو اللہ، رسول اور قرآن اسلام کے خلاف ہے، اس لیے اس نے پاکستان پر ظلم کی اور شیطانی تلوار چلائی۔ پہلے شیطانی جال نے بنگلہ دیش میں فوج سے بھی بڑے فحش کام کروائے اور بنگلہ دیش کی عوامی فحاشت پھیلائی، اور یہ ظلم تھا کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، مسلم کا نام ختم کر کے جو ہے پیپلز پارٹی بنائی گئی، اور پھر جو ہے عوامی لیگ بنائی گئی۔ حالانکہ مسلم لیگ میں شامل ہونے والا تھا، یہ حمایتی تھا اس کا، بھٹو کا باپ جو تھا، اور مجیب الرحمان نے پیدل مارچ کیا ڈھاکہ سے کلکتہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مطلب ہے حیثیت سے پاکستان کے حق میں 1945 میں۔ تو وہ لوگ، مسلم کا نام ختم ہو رہا ہے، عوامی لیگ بن رہی ہے، ادھر پیپلز پارٹی بن رہی ہے۔ اسلام کا دشمن تھا کوئی جس نے مسلم لیگ سے یہ پارٹیاں بنائیں، اور پھر حالانکہ یہ مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں لیکن ڈیپ کے اندر چال یہی ہے، اور جو پاکستان بنانے والے تھے وہ توڑنے والے ہو گئے، وہ جو ہے وہ مطلب بدنام ہو گئے، اور جو بناتے وقت قاتل تھے اور دشمن تھے، اور جنہوں نے توڑا وہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے مالک ہو گئے۔ اصل دشمنی اسلام سے ہے۔ میں نے پہلے کئی جگہ کہا ہے کہ کلبھوشن کا جو دشمن ہے وہ بلوچستان کا اور پاکستان کا اور مسلمانوں کا دشمن بہت بعد میں ہے۔ یہ جو کلبھوشن کو جو استعمال کر رہے ہیں، مطلب شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا، کلبھوشن جو ہمارا دشمن ہے یہ بہت بعد میں، مطلب یہ تو بلوچستان کی حد تک ہے یا کہ پاکستان کی حد تک ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہندو ہے، لیکن اس کو جس نے بھیجا ایران کے راستے پاکستان میں، وہ جو امریکہ میں جو نظر نہیں آتی آگ جو ہے، وہ تو حضرت علی علیہ السلام کی دشمن ہے، وہ تو اللہ، رسول، قرآن اسلام کی دشمن ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہے۔ بہرحال اس آگ نے جو ہے نا، اس انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک نے جو ہے پاکستان کا میڈیا، عوام، فوج ساری خراب کی، فحش، جیسے آج کل ہیروئن میں، کلاشنکوف میں جھگڑ لی ہے،
فحاشت میں جکڑی ہے، تب پاکستان تباہ ہوا ہے۔ اگر یہ پرہیزگار متقی قرآن پڑھنے، اگر یحییٰ خان قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، رو رو کے دعائیں مانگتا، مسجد میں پڑھا رہتا، تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ یہ نور جہاں سے ڈانس کر رہا ہے، اور یہ دفتر کے اندر حاضر، میں نے اخباروں میں، شیطان نے مجھے پڑھایا اخباروں میں کہ دفتر میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا تھا یہ یحییٰ خان جو ہے، یہ نور جہاں کے ساتھ ڈانس کرتا تھا، فحش مطلب ہے کاموں میں ملوث تھا۔ تو یہ صرف یحییٰ خان پر حملہ نہیں ہے، یحییٰ خان تو ایک بڑا اللہ کا ایک پیارا نبی گزرا کسی زمانے میں، اور وہ عورتوں سے بچتا تھا۔ تو شیطان نے پاکستان کا آرمی چیف یحییٰ خان سلیکٹ کیا، اور اس کو عورتوں میں غرق کیا، اور پھر پاکستان کو توڑا۔ اور شیطان اتنا دشمن ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا، ہر نبی کا دشمن ہے پاکستان۔ ہم تو تحریک اٹھاتے ہیں، ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ شیطان ہر نبی کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، پہلے نبی کا بھی۔ ایسا شیطانی جال ہے امریکہ کے اندر جو ہے۔ ابوالکلام آزاد کوئی کانگریسی کٹ پتلی رہنما تھا، وہ عرضہ سرائی کرتا تھا پاکستان 30 سال میں توڑ دیں گے، اور 1971 میں انہوں نے 30 سال سے پہلے ہی توڑ دیا۔ لیکن اسی کی فکر کے لوگ پاکستان پہ اور بنگلہ دیش پہ قابض ہو گئے۔ اب جماعت اسلامی مسلم لیگ کے خلاف تھی، پاکستان بنانے کے خلاف تھی، اور کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن 1971 میں یہ پاکستان کے ساتھ تھی، اور یہ بنگلہ دیش کے خلاف۔ اور انڈیا کے یہ دونوں مرید ہیں، جماعت اسلامی بھی کانگریس کے ساتھ ہے، اور انڈیا کا بھی صدر جو ہے وہاں بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آزادی کی تحریک کی خوشیاں منا رہے ہیں، تقریبات منا رہے ہیں، اور جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے آزادی کی جنگ جیتی ہے، اور انڈیا کے ساتھ مل کر جو انڈیا ان کو آزادی دلوانے والا ہے۔ بڑا ظلم ہے یار، بہت ہی ظلم ہے۔ اب سعودی عرب میں سلمان خان اور شلپا شیٹھی ناچ رہے ہیں راج شہر پاکستان، مسلمانوں کے مقدس شہر میں، عرب کے مقدس شہر میں۔ تو دبئی بھی محبتیں کرتا ہے انڈیا سے، اور بنگلہ دیش میں بھی انڈیا ناچتا ہے، اس کا صدر پہنچ چکا ہے۔ تو پاکستان میں بھی انڈیا ہی مردود ناچ رہا ہے، پاکستان بھی سعودی عرب سے، دبئی سے، بنگلہ دیش سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ اے پی ایس میں جو واقعہ ہوا 2014 میں، ہمارے بچے اور خواتین شہید ہوئیں، یہ وہی قاتل ہے جس نے کہ بنگلہ دیش بنایا اور بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے۔ اور ابھی افغانستان میں سارے سنی اور سارے شیعہ مٹا دیے گئے ہیں، اور وہابیوں کو نظر نہ آنے شیطانی جال نے جکڑ لیا اپنے جال میں، شیطانی فریب دے رہے بھی تمہاری حکومت بن جائے گی۔ وہی بات ہے کہ اسی نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا بنگلہ دیش میں، اور بھارت کے سارے مرید ہیں، جماعت اسلامی والے بھی، اور یہ جو ہے یہ بنگلہ دیش والے بھی۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی حکومت جماعت اسلامی کو پھانسیاں دیتی ہے، بھی بنگلہ دیش کے خلاف ہیں، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا، ہندوستان کا ساتھ دیا جماعت اسلامی نے، کانگریس نے 1947 میں، مسلم لیگ نے جماعت اسلامی کو پھانسیاں نہیں دیں، نہ ہی ظلم کیا جماعت اسلامی کے خلاف، بلکہ مسلم لیگ تو شیطانی جال نے ختم کر دی، غرق کر دی، اور جماعت اسلامی کو حکومت دے دی۔ لیکن مسلم لیگ نے پھر بھی جماعت اسلامی کو پھانسیاں نہیں دیں، لیکن بھارت کے کہنے پر بنگلہ دیش کی سیکولر حکومت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو پھانسیاں دیتی ہے۔ یہ آپ ظلم دیکھ لیں۔ اور طالبان بھی بھارت کے خلاف کوئی جہاد نہیں کریں گے، اور نہ کر سکتے ہیں۔ جب سعودی عرب محبت کرتا ہے بھارت سے، دبئی محبت کرتا ہے، بنگلہ دیش محبت کرتا ہے، اور جماعت اسلامی بھی 1947 سے محبت کر رہی تھی، اور آج بھی اس محبت سے وہ دور ہٹی نہیں ہے، لیکن ظاہری بیان کچھ بھی دے دے تو پاکستان بیچارہ کہاں، طالبان کہاں جہاد کریں گے جو ہے بھارت کے خلاف جو ہیں۔ بہرحال بھارت میں بھی مردود ناچ، وہ انڈیا جو ہے نا، وہاں تو انڈیا کا صدر مردود ناچ رہا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کی تقریبات میں، لیکن پاکستان میں بھارت ہی جو ہے نا مردود ناچ رہا ہے، جیسے ریاض شہر میں ناچ رہے ہیں۔ سونیا گاندھی بولتی ہے کہ ہم نے فلمیں دکھا کر جو ہے پاکستان کو شکست دے دی 10 سال میں جو ہے۔ یہ ان کی باقاعدہ ایک شیطانی یلغار ہے، 1971 میں نہیں، اس سے پہلے بھی جاری تھی 1971 سے، اور آج بھی جاری ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ملک پاکستان مسلمان ملک سے آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، بنگلہ دیش مسلمان ملک، اور ایک کافر ہندو سے جو ہے وہ آزادی دینے پر جو اس کا صدر کو بلا رہے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ قیامت تو آ گئی نا زمین پر جو ہے۔
فضل الرحمان صاحب جو اسلام آباد میں داخل ہوئے 31 اکتوبر کو، اور ہمارے وزیر اعظم اس کو بھارتی شہری بولتا ہے فضل الرحمان کو، اور وہ اس کو نیازی بولتا ہے۔ تو شیطانی جال کی یہ چال ہے جو کہ نظر نہیں آتا کہ بھئی نیازی اس قوم کو بناؤ، اس قوم کو بھارت کے جال میں جکڑ کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پوری زمین پر سلامت رکھے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، الہی آمین۔